تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ واقعہ کا دوسرے رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعلی حسب ترتیب سب سے پہلے دوسرے رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر اور تشریح ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلۃ من الاولین، ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے، وثلۃ من الآخرین، اور ایک بڑی جماعت بھی بعد کے لوگوں میں سے ہو۔ واصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، فی سموم، وہ گرم ہوا کے اندر ہوگے، وحمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوگے، وظل، اور ایسے سائے میں، می یحموم، جو سیاہ دھوئے کا ہوگا، کالے دھوئے کا ہوگا، لا بارد، نہ اس سائے میں ٹھنڈک ہوگی، ولا کریم، اور نہ وہ سایت فرحت بخش ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے مترفین، آسودہ حال تھے، راحت کی زندگی گزار رہے تھے۔ وکانوا یصرون، اور یہ لوگ اصرار کرتے تھے، دوام کرتے تھے، ہمیشہ کرتے تھے، علی الحنث العظیم، بڑے گناہ کے اوپر۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہا کرتے تھے، اِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے کے باپ دادا وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ، کہہ دیجئے، إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، بے شک پہلے بھی سب کے سب اور بعد کے بھی سب کے سب، لمجموعون، ان سب کو جمع کیا جائے گا، ضرور بالضرور، الی میقات یوم معلوم، مقرر دن کے وقت معلوم میں۔ ثم انکم، پھر تم، ایھا الضالون، اے گمراہ لوگو، المکذبون، جھٹلانے والو، لآکلون من شجر، البتہ تم کھاؤ گے ایسے درخت سے، من زقوم، جو زقوم کا درخت ہے، فمالئون، پس بھریں گے، منہا، اس زقوم کے درخت سے، البطون، پیٹ، فشاربون علیہ، پس پیے گے اس کے اوپر، من الحمیم، کھولتا ہوا پانی، فشاربون، اور یہ کھولتا ہوا پانی پیے گے، شرب الہیم، پیاسے اونٹ کی طرح، ھذا نزلہم، یہ ان کی مہمانی ہے اور مہمانی کی ابتدا ہے، یوم الدین، بدلے کے دن۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، ذرا دیکھو تو صحیح اس کو جو تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا تم نے اسے پیدا کیا، ام نحن الخالقون، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں، علی، اس بات سے، ان نبدل امثالکم، کہ ہم تبدیل کر دیں تمہاری شکلیں، تمہاری صورتیں، وننشئکم، اور تمہیں پیدا کر دیں، فیما، ایسی شکلوں میں، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور بالتحقیق تم جانتے ہو پہلے پیدا کرنے کو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو اس سے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، ذرا دیکھو تو صحیح وہ جو تم بوتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اسے اگاتے ہو، أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یا ہم ہیں اگانے والے۔ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہتے تو البتہ کر دیتے اس کو چور چور، فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پس تم رہ جاتے باتیں بناتے ہوئے۔
इन्ना लमुग़रमून कि बेशक हम तो तावान में पड़ गए, बल नहनु महरूमून बल्कि हम तो महरूम हो गए। अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, ज़रा देखो तो सही उस पानी को, गौर तो करो उस पानी में जो तुम पीते हो। अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़नी, क्या तुमने उसे उतारा है बादलों से? अम नहनुल मुंज़िलून, या हम उतारने वाले हैं। लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन, अगर हम चाहते तो उस पानी को कड़वा कर देते। फलौला तशकुरून, तुम अल्लाह का शुक्र क्यों अदा नहीं करते। अफ़रअयतुमुन नार, गौर तो करो आग में, अल्लती तूरून, जो आग तुम जलाते हो। अंतुम अंशअतुम शजरतहा, क्या तुमने इसके दरख्त को पैदा किया है। अम नहनुल मुनशिऊन, या हम हैं पैदा करने वाले। नहनु जअलनाहा तज़किरतन, हमने इन्हें बनाया नसीहत, व मताअन, और फ़ायदा उठाने की चीज़, लिलमुक़वीन, मुसाफिरों के लिए। फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस अपने अज़ीम रब के नाम की तस्बीह कीजिए, उसकी पाकी बयान करें। यहाँ पे सूरह वाक़िया का दूसरा रुकू मुकम्मल हुआ। इस दूसरे रुकू के शुरू में जो पहली दो आयतें हैं, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, हम अपने इससे पहले एपिसोड के अंदर बतला चुके हैं कि इसका ताल्लुक़ अस्हाबुल यमीन के साथ है, और अस्हाबुल यमीन के मुतालिक बतलाया गया है कि अस्हाबुल यमीन की एक बड़ी तादाद पहली उम्मतों में से भी होगी, और अस्हाबुल यमीन की एक बड़ी तादाद ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से भी होगी। उसके बाद वह अस्हाबुश शिमाल से जहन्नमियों का ज़िक्र है, नाकाम लोगों का ज़िक्र है, और इनको शिमाल कहते हैं बाएं हाथ को। तो इनको अस्हाबुश शिमाल इस वजह से कहा जाता है कि इनका नाम आमाल इनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, और या इनको अस्हाबुश शिमाल इस वजह से कहा जाता है कि अर्श के बाएं तरफ होगी और बाएं रास्ते पे जहन्नुम है, और इनको अस्हाबुश शिमाल इस वजह से भी कहा जाता है कि ये शुम से माखूज़ हो, तो शुम जो है वो नहुसत को कहा जाता है कि ये नहुसत वाले लोग हैं, और जहन्नम में जाने से बढ़कर कोई नहुसत नहीं है। तो ये अस्हाबुश शिमाल बाएं हाथ वाले, माँ अस्हाबुश शिमाल, बाएं हाथ वालों की नहुसत का क्या कहना। फ़ी समूमिन, जब अहले जन्नत जन्नत के अंदर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे, राहतों के अंदर होंगे, तो ये बाएं हाथ वाले जहन्नमी समूम कहते हैं गरम हवा को, लू को, ऐसी हवा जो इंसान के मसाम में दाखिल होकर इंसान के वजूद को तबाह कर दें, ऐसी हवा को समूम कहते हैं, लू कहते हैं। तो ये लोग जो है ऐसी हवाओं के अंदर होंगे। वह हमीमिन, और खोलते हुए पानी में होंगे। एक तो इंतहाई गर्मी और गर्म लू होगी, और ऊपर से जब प्यास लगेगी तो प्यास बुझाने के लिए कोई फ़रहत बख्श पानी इनके पास, कोई फ़रहत बख्श मशरूब इनके पास नहीं होगा, बल्कि इनके पास खोलता हुआ पानी होगा। वज़िल्लिन, और उस सख्त गर्मी के अंदर ये पानी को ढूंढेंगे और छाँव को ढूंढेंगे। तो जो छाँव इनको मिलेगी, मी यहमूम, यहमूम सिया धुआं, काला धुआं, काला धुआं इनको नज़र आएगा, और ये समझेंगे कि ये काला धुआं जो है ये छाँव है, और वो उसकी तरफ भागेंगे, हालांकि वो काला धुआं होगा जो इनकी आँखों में, इनके कानों में और इनकी नाकों के अंदर घुसकर इनको और अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचाएगा। तो ये जो काला धुआं नज़र आ रहा है, इसको ये समझेगी कि साया है और छाँव है। तो यहाँ पर ज़िल का इतलाक़ इस काले धुएँ के ऊपर जो है ये इस्तेहज़ान किया गया है। इसका ये काले धुएँ का ज़िक्र छाँव के तौर पर, इसका ज़िक्र सूरह मुरसलात के अंदर भी आता है। इन तलिक़ू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासी शुअब, वहाँ पर इसका ज़िक्र आता है आयतों के अंदर। ला बारिदिन, ये जो काला धुआं होगा जिसको ये छाँव और साया समझते होंगे, इसमें किसी किस्म की कोई ठंडक नहीं होगी। आग का धुआं होगा तो उसमें ठंडक नहीं, तो इसकी नक़ीज़ है, यानी इंतहाई हिद्दत और गरमाइश होगी। वला करीमिन, और ना किसी किस्म की फ़रहत होगी, और ना किसी किस्म का जो है इसके अंदर इनको चैन मिलेगा। जैसे इंसान छाँव में आ जाता है तो चैन में आ जाता है, इनको वहाँ पर कोई चैन भी नहीं मिलेगा। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन,
بے شک یہ لوگ اس سے پہلے آسودہ حال تھے اور انتہائی فرحت کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ لوگ وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر بنگلوں کے اندر رہتے تھے، گاڑیوں میں گھومتے تھے، جہازوں میں پرواز کرتے تھے، اور ان کی دنیا کی زندگی انتہائی اعلیٰ تھی۔ مترف اطراف سے ماخوذ ہے، اطراف کہتے ہیں آسودہ حال لوگ۔ تو عموماً انبیاء کرام کی دعوتوں کو جن لوگوں نے رد کیا ہے وہ یہی آسودہ حال قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ یہ انبیاء کرام کی دعوتوں کو رد کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کی دعوت کو کاہے کو قبول کریں؟ آپ نہیں دیکھتے ہو کہ جس طریقے پر ہم چل رہے ہیں اس طریقے پر چلنے کی وجہ سے ہمیں دنیا کی ہر قسم کی سہولت ملی ہے، ہمیں دنیا میں ہر قسم کا چین مل رہا ہے، ہمیں گاڑیاں، بنگلے اور ہمیں جائیدادیں مل رہی ہیں، اور ہم اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے ہیں، اور ہم اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے رہائش کی جگہوں پہ جو ہے گھر بنا رہے ہیں۔ تو وہ انبیاء کرام کی دعوتوں کو رد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کی تعلیمات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ تو پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو، باوائے آدم کے زمانے کی باتیں کر رہے ہو۔ تو عموماً انبیاء کرام کی دعوت کو رد کرنے والے اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آسودہ حال ہوتے ہیں اور جو دنیا کے اندر انتہائی فرحت کی زندگی گزارتے ہیں، اور وہ اپنی اس فرحت کی زندگی کو اور اس نمود اور نمائش کی زندگی کو اپنے صحیح ہونے پر، اپنے زندگی گزارنے کے صحیح ہونے پر ایک قسم کی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم صحیح طریقے پر نہیں ہوتے تو اتنا ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہماری نہ ہوتی۔ تو انبیاء کرام کے رد کرنے تعلیمات کو انہی لوگوں نے رد کیا ہے، اور اس کا ذکر جگہ جگہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ سورہ مریم کے اندر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب ان لوگوں کے اوپر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو یہ لوگ جن کو جو ہے مال دولت دیا گیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ اے مسلمانوں تم لوگ زیادہ راحت کی زندگی گزار رہے ہو یا ہم زیادہ راحت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ تھے جو دنیا کے اندر آسودہ حال تھے، انہوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات کی تکذیب کی۔ وَقَانُوا یُسِرُّونَ، اور یسرون اصرار سے ماخوذ ہے، یہ لوگ اصرار کرتے تھے، دوام کرتے تھے، صرف ایک مرتبہ کا جرم نہیں ہے بلکہ کنٹینیو ان کی عادت اور ان کی جو ہے طبیعت یہ بن چکی تھی علی الحنس العظیم کہ بڑا گناہ کر رہے تھے۔ ہنس جو ہے بڑے گناہ کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ ہنس کے اندر قسم توڑنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس لیے ہنس کا لفظ جو ہے یہ بڑے گناہ کے ساتھ خاص ہے، اور اسی سے بلوغ میں انسان جب بالغ ہوتا ہے عربی زبان کے اندر اس کے اوپر بھی ہنس کا اطلاق ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو پھر اب وہ گناہ ثواب اور ان چیزوں کا مکلف ہوتا ہے، اسی سے تہنس باب تفاعل کے اندر جب اس کو لے جاتے ہیں تو اس کے معنی عبادت کے آتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ اصرار کرتے تھے علی الحنس العظیم، بڑے گناہ پر۔ وہ بڑا گناہ کیا تھا؟ کفر۔ وہ بڑے گناہ کا ذکر آگیا وَقَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، آخرت کا انکار، آنے والی زندگی کا انکار، بس دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھنا۔ اس عقیدے کو ہنس عظیم کہا گیا ہے کہ آئندہ آنے والی انسانی زندگی کے جو مراحل ہیں ان مراحل کا انکار کرنا، اس کو ہنس عظیم قرار دیا گیا۔ تو ایک مفہوم تو ہنس عظیم کا یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں آگے آنے والے دور کا انکار کر رہے تھے، اور جس کے نتیجے میں پھر ان کا انبیاء کرام کے ساتھ طرز اور ان کا رہن سہن کا طریقہ اور ان کے عقائد اور نظریات تبدیل ہو گئے تھے، اس لیے کہ وہ آدمی جو آنے والی زندگی کا یقین کرتا ہے اور آنے والی زندگی کو مانتا ہے، لازمی طور پر اس کے عقائد اور نظریات اور اس کے اعمال اس شخص سے بالکل قطعی طور پر مختلف ہوگے جو آنے والی زندگی کو نہیں مانتا۔ اس لیے آنے والی زندگی کے انکار کو ہنس عظیم، بڑا گناہ اور بڑا جرم قرار دیے گئے۔ بعض مفسرین نے ہنس عظیم سے شرک مراد لیا ہے، اور ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک اور بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ ہنس کے معنی قسم کے توڑنے کے۔ تو یہ لوگ اصرار کرتے تھے، دوام کرتے تھے، ہمیشہ گیری کرتے تھے قسم کے توڑنے پر، یہ قسمیں کھاتے تھے اور پھر ان قسموں کو توڑ دیتے تھے۔
ان کی قسموں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ بجگہ ذکر کیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قول نقل فرمایا کہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر، اگر یہ قسم کھاتے تھے اور موقت کر کے قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس ڈرانے والا آ جائے تو یہ ضرور بھی ضرور اس کے اوپر ایمان لے آئے گے، اور لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ۔ اسی طریقے سے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا، اگر ان کے پاس اللہ کی کوئی نشانی آ جائے تو ضرور بھی ضرور اس کے اوپر ایمان لے آئے گے۔ اسی طریقے سے ان کی اور قسمیں بھی تھیں، قیامت کے متعلق قسم کھاتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اللہ تعالیٰ قیامت کو نہیں لائے گی۔ تو یہ جو ان کی بڑی بڑی قسمیں تھیں اور یہ اس کے اوپر اصرار کرتے تھے اور پھر ان قسموں کو توڑ دیا کرتے تھے، اور بعض قسمیں ایسی ہوتی تھی جو ابتداءً ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی، جیسے قیامت کے نہ آنے کی قسم، تو ان قسموں کی وجہ سے یہ عذاب جہنم کے مستحق ہوئے۔ تو بہرحال حنس عظیم یعنی ان کا کفر، اور کفر میں سب سے بنیادی کفر یہ تھا کہ آخرت کا انکار کرتے تھے، اس لیے کہ آخرت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو توحید کے اوپر اور رسالت کے اوپر اور احکامات کے اوپر چلنا، اس کے اوپر برانگیختہ کرتا ہے۔ جب ایک آدمی قیامت کو ہی نہیں مانتا ہے، آنے والی زندگی کو نہیں مانتا، تو یہ سمجھ لے گا کہ لازماً میں موحد بن کر زندگی گزاروں یا مشرک بن کر زندگی گزاروں، میں اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی گزاروں یا نافرمانی میں زندگی گزاروں، مر کر مجھے مٹی ہونا ہے، تو لہذا دونوں زندگیاں میرے لیے برابر ہوگی۔ تو آخرت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے، ایسا مہمیز ہے جو انسان کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ توحید کو مانے، رسالت کو مانے، اور اللہ اور رسول کے احکامات کو مانے، قرآن کو مانے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائے گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، استفہام انکار کے لیے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہمارے باپ دادے جو پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ قل، تو آپ کہہ دیں ہاں، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ ان الاولین والآخرین، تمہارے باپ دادے کیا، پہلے کے کیا لوگ، بعد کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کے سب کو لمجموعون، البتہ ضرور بے ضرور جمع کیا جائے گا، صرف زندہ نہیں کیا جائے گا بلکہ زندہ کر کے ایک جگہ پر جمع کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کب ہوگا، کون سا دن ہے اس کا اور کون سا وقت ہے؟ تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کا وقت کب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ فرمایا ایلا میقات، یہ سب کام ہوگا، جمع کرنا ہوگا، زندہ کرنا ہوگا، اس کا ایک وقت مقرر ہے، یوم معلوم، ایک متعین دن ہے، اور وہ دن اور وقت وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم نہ کسی فرشتے کو دیا، نہ کسی ولی کو دیا، نہ کسی صحابی کو دیا، نہ کسی نبی، نہ کسی رسول کو دیا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہ لوگو جو اس قسم کی باتیں کرتے ہو اور آخرت کو مکذبون جھٹلا رہے ہو، تمہاری حالت بھی سنتے جاؤ کہ تم اس وقت کیا کرتے ہوگے۔ اوپر تو کچھ حالتیں تمہاری بتلا دی گئی کہ گرم ہواؤں کے اندر تم ہوگے، لو کے اندر ہوگے، کھولتا ہوا پانی پیوگے، اور دھوئیں کے سائے کے اندر تم لوگ ہوگے، اور کھانا پینا کیا ہوگا تمہارا؟ کھانا پینا تمہارا ایسے کہ کھا رہے ہوگے من شجر من زقوم، زقوم کے درخت میں سے۔ زقوم کی کچھ صفات جو ہے سورہ صافات کے اندر گزر چکی ہے، کچھ سورہ دخان کے اندر گزری ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اگر زقوم میں سے ایک قطرہ بھی زمین کے اوپر ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کا جتنا بھی معاش ہے اور جتنے بھی معیشت ہے وہ سب کی سب تباہ ہو جائے۔ تو آپ خود اندازہ لگائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک قطرے کی حالت ہے کہ اگر اسے زمین پر ٹپکا دیا جائے تو زمین کی ساری معیشت تباہ و برباد ہو جائے اور سب کی سب چیزیں فساد والی ہو جائے، اس کے اندر ایسے جرثومے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائے اس شخص کا کہ جس کی خوراک ہی زقوم ہو۔ تو زقوم جہنم کا درخت ہے اور اس کی صفات وہاں پر ذکر ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو ہے ہمارے زمین کے اندر
ایک درخت نکلتا ہے جو عرب کے علاقوں کے اندر ہے، اور وہ انتہائی بدبودار درخت ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو رس ہوتا ہے وہ سفید کلر کا دودھ کی طرح ہوتا ہے، اور وہ جسم پر لگ جائے تو جسم جو ہے وہ پھولنے لگ جاتا ہے اور اس میں ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسے جیسے اس ہمارے ملک کے اندر تھوہر قسم ایک نام کا تھوہر نام کا ایک درخت ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس سے ملتا جلتا درخت ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زقوم کے درخت کی جو صفات سورہ صافات اور سورہ دخان کے اندر بیان کی گئی ہے وہ تھوہر والی نہیں ہے، بلکہ یہ الگ جہنم کے درخت کا ہی نام ہے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اب یہ اس جہنمی درخت سے، زقوم کے درخت سے، اس بدبودار درخت سے اپنا پیٹ بھرے گی۔ اب جب پیٹ بھر لے گے اور وہ گلے میں ان کے اٹک رہا ہوگا جیسے دیگر آیتوں میں ہے، اب اس کے لیے ان کو پانی پینے کی ضرورت ہوگی، تو پانی ان کو کوئی میٹھا پانی اور کوئی فرد بخش پانی، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، گرم کھولتا پانی ہوگا۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اور یہ پیے گی اس کے اوپر وہ کھولتا وہ پانی۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، یہ وہ پانی پیے گے جیسے پیاسا اونٹ ہوتا ہے۔ ہیم جو ہے، کہتے ہیں کہ ہیم وہ اونٹ ہے جس کو پیاس کی بیماری لگ جائے، اور پیاس کی بیماری ایسی اونٹ کو لگ جاتی ہے کہ وہ پانی پیتا ہے اور سیر نہیں ہوتا ہے، پھر پانی پیتا ہے اور سیر نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ بہت زیادہ پانی پینے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ ہیم جو ہے اس اونٹ کو کہتے ہیں جو صحرا میں گھومتا پھرتا ہے اور بہت ہی زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے، پھر جب اس کو پانی ملتا ہے تو اتنی کثرت سے وہ پانی پی لیتا ہے کہ زیادہ پانی پینے کی وجہ سے پھر وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور معنی بھی ہیم کا کیا گیا ہے، وہ ہیم کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ ہیم جو ہے صحرا کے اندر یہ جو ریت کے ڈھیر ہوتے ہیں، تودے جیسے ریت کے ڈھیر ہوتے ہیں، ان ڈھیروں کو بھی ہیم کہا جاتا ہے۔ تو اس ریت کے ڈھیر پر آپ جتنا ہی پانی ڈالو تو وہ جذب کرتا رہتا ہے، پانی کو پیتا رہتا ہے، فوراً جو ہے وہ پانی کو جذب کرتا رہتا ہے۔ تو ریت کے تودے کو بھی اور ریت کے اس ڈھیر کو بھی ہیم کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال عام طور پہ ہیم کا معنی اس بیمار اونٹ کے ساتھ کیا گیا ہے جس کو پیاس کی بیماری لگی ہوئی ہو۔ تو یہ لوگ وہ پانی اس کثرت کے ساتھ پیے گئے اور اس شدت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ پیے گئے جیسے وہ اونٹ جس کو بیماری لگی ہو وہ پانی پیتا ہے۔ ھذا نزلھم یوم الدین، نزل مہمان کے سامنے جب ابتدا میں جو کھانا رکھا جاتا ہے، ابھی مثلا وہ آیا ہے اور آپ نے اس کے سامنے پانی رکھا، آپ نے اس کے سامنے چائے رکھی، آپ نے اس کے سامنے بسکٹ رکھے، تو جو مقصودی کھانا ہے اس کھانے سے پہلے جو چیز بطور مہمان کے اکرام کے لیے ابتدا میں اس کو دی جاتی ہے اس کو نزل کہا جاتا ہے۔ پھر بعد میں آپ اس کے لیے کھانے وغیرہ کا اچھا انتظام کرتے ہیں، جو مقصودی کھانے وہ بعد میں دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ھذا نزلھم، یہ ان لوگوں کا ابتدائی کھانا ہوگا۔ تو جن لوگوں کا ابتدائی کھانے کی حالت یہ ہے کہ زقوم کا درخت ہے، اور جن کے ابتدائی کھانے کی حالت یہ ہے کہ کھولتا ہوا پانی ہے جس کو وہ اونٹ کی طرح پیے گے، تو پھر آگے تو ان کی جو کیفیت اور حالت ہو سکتی ہے اس کو آدمی انہی آیات سے سمجھ جائے تو عقل کی بات ہے۔ ھذا نزلھم، نزل کا اطلاق مہمانی کے لیے ہوتا ہے، یہاں پر جہنمیوں کی جو مہمانی کی جا رہی ہے اس کے اوپر نزل کا اطلاق استحزان ہے، ورنہ یہ ان کی کوئی مہمانی نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کی توہین ہے اور ان لوگوں کو ذلیل کرنا ہے۔ یوم الدین، بدلے کے دن، بدلے سے اشارہ ہے کہ ان کے اپنے اعمال کا کیا دھرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی ظلم کوئی جبر نہیں کیا ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے پس تم اپنے پیدا کرنے والے رب کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ جس ذات نے مشینری بنائی ہے اور جس ذات نے اس کو پیدا کیا ہے، عدم سے وجود دیا ہے، تو وہ ذات جو ہے وہ اس مشینری کو چلانے اور اس مشینری کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے کیا نقصان دہ وہ زیادہ جانتا ہے، تو تم اس کی ان باتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو اور اس کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، یہاں سے 4 نعمتوں کا ذکر ہے، اور 4 نعمتوں کے بعد 4 نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کے فساد کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کی طرف سے 4 نعمتیں ہیں
اور 4 ان کی ازداد ہیں، ان کا فساد ہے۔ تو یہ 4 نعمتیں ہیں، ان 4 نعمتوں کے اندر دیکھیں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اور انسان بھی مانتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو کہ کافر ہو، مشرک ہو، وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو جب ان نعمتوں کا دینے والا جو بنیادی نعمتیں ہیں وہ اللہ ہے، تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ تم اس اللہ کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو، اور اپنی دیگر حاجتیں اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو، اور کفر اور شرک کیوں کرتے ہو؟ سب سے پہلی نعمت وہ تخلیق کی ہے کہ اللہ نے انسان کو عدم سے وجود دیا۔ انسان کا کام کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اپنی گھر والی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جفتی کرنا، اس کے ساتھ ملاپ کرنا، بس یہ انسان کا کام ہے۔ باقی اس ملاپ کے نتیجے میں بچے کو پیدا کرنا اور اس کو مختلف مراحل سے اس نطفے کو گزارنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو فرمایا افرأیتم ما تمنون، ذرا غور تو کرو، فکر تو کرو، ماں اس منی کے قطرے میں، تمنون جو تم ٹپکاتے ہو مادر رحم کے اندر، بچے کی ماں کے بچہ دانی کے اندر جو منی کا قطرہ تم ٹپکاتے ہو، ذرا تم اس میں غور کرو۔ انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اس کو پیدا ضمیر جو ہے بعض حضرات نے ماں یعنی منی کے قطرے کی طرف لوٹائی ہے کہ اس منی کے قطرے کو پیدا کرنے والے تم ہو، کہ ان مختلف غذاؤں سے خون بنایا جائے اور خون سے پھر منی کا قطرہ بنایا جائے، یہ پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس ماں کے نتیجے کی طرف ضمیر کو لوٹایا ہے اور کہا کہ تخلقونہ سے مراد انسان ہے، کیا تم انسان کو پیدا کرنے والے ہو یا ہم ہیں انسان کو پیدا کرنے والے؟ تمہارا کام تو صرف اتنا ہی ہے کہ تم نے پانی کا قطرہ جو ہے عورت کے بچہ دانی میں ڈال دیا، اب اس کو مختلف مراحل سے گزار کر ایک مکمل سننے اور دیکھنے والا انسان، بولنے والا انسان، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بناتا ہے، اور اس میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو انسان کو وجود کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ پھر اس کی ضد اور اس کا فساد موت۔ اللہ نے فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت۔ پھر اللہ نے ہمارے درمیان موت مقرر کی ہے، ہم اللہ کے تسلط سے اسے آزاد نہیں ہیں۔ ابتدا میں بھی ہم اللہ کے حکم کے تابع، اور موت تک اللہ کے حکم کے تابع۔ ہم نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اور جب اللہ چاہے گا تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ نحن قدرنا یہ تقدیر کی دلیل ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہوتی ہے، اور موت بھی اللہ کی تقدیر سے ہے۔ ایسے نہیں ہے جیسے گمراہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جب کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس نے اللہ کی تقدیر کے اندر کمی کر دی ہے، الیاذ باللہ۔ کوئی اللہ کی تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ وما نحن بمسبوقین، اس کا جملہ جو ہے، اس جملے کا تعلق سابقہ جملے نحن قدرنا بینکم الموت سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی ہے، اور ہمیں تم پر موت لانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مسبوق اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی دوسرا آگے نکل جائے، آگے بڑھ جائے، اس لیے اس کا لازم معنی کیا جاتا ہے عاجز کے ساتھ۔ تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم نے موت مقرر کی ہے، اب کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر کہ اس موت کو انسان سے ٹال سکے۔ تو وما نحن بمسبوقین کا تعلق سابقہ جملے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح وما نحن بمسبوقین کا تعلق آگے آنے والے جملے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم عاجز نہیں ہیں الا اس بات سے ان نبدل امثالکم، کہ ہم تبدیل کر دیں تمہاری صورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ انسان کی شکلوں کو تبدیل کر دیں، اور وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کو اٹھائے ایسی شکلوں میں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ شکلیں تبدیل کر دے، یا تو مسخ کر دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی شکلوں کو مسخ کر دیا تھا اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، تو تمہاری شکلوں کو اللہ نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مسخ کر دے، دنیا میں ہی تم پر عذاب آ جائے۔ اللہ کو اس بات کے اوپر قدرت حاصل ہے۔
یا تمہاری شکلیں مسخ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو پھر انسان کی شکل وغیرہ سب تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ مر کر مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں، وہ دوسرے جہان پہ منتقل ہو گیا جس جہان کا ہمیں شعور نہیں ہے، جو عالم برزخ کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم تمہاری شکلوں کو، امثال کے معنی یہاں پر مفسرین نے شکل اور صورت کے ساتھ کیے ہیں کہ ہم تمہاری شکلوں اور صورتوں کو تبدیل کر دیں اور تمہیں ایسی شکلوں اور صورتوں میں اٹھا لیں کہ جس کا جو ہے تمہیں کیا نام ہے علم ہی نہ ہو۔ اور بعض حضرات نے الا نبدل امثالکم، اس کا معنی یہ بھی کیے کہ ہم تمہیں تبدیل کر دیں تمہارے ہم مثلوں کے ساتھ، جیسے دنیا کے اندر دستور چل رہا ہے، ایک نسل آتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوسری نسل آ جاتی ہے، اور یہ جو سابقہ نسل ہوتی ہے یہ جا کر پھر مر کر مٹی ہو جاتی ہے اور پھر عالم برزخ کے اندر مٹی اور ذرات کی شکل میں ان کو اللہ تعالیٰ ایک نئی شکل دے دیتے ہیں۔ تو امثالکم کے ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم تمہیں تبدیل کر دیں تمہارے ہم مثلوں کے ساتھ، یعنی تمہاری جگہ نئی نسل کو لے کر آ جائے اور تمہیں قبر میں لے جا کر ایک نئی شکل میں تبدیل کر دیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور بالتحقیق تم جانتے ہو، تم مانتے ہو پہلا پیدا کرنے کو، کہ واقعی ابتداءً انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تم اس پہلے پیدا کرنے کی تخلیق سے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے کہ جو ذات پہلے پیدا کر سکتی ہے، ابتداءً پیدا کر سکتی ہے، اس کو دوبارہ اس انسان کو پیدا کرنے کے لیے کوئی مشقت، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو جو ذات ابتداءً انسان کو پیدا کر سکتی ہے وہ بعد میں بھی انسان کو پیدا کر سکتی ہے۔ تو بالکل واضح بات ہے، تم اس پہلے پیدا کرنے کے عقیدے سے ہی نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ایک نعمت تو تخلیقی ہوگی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود دیا۔ دوسری نعمت افرأیتم ما تحرثون، تم ذرا دیکھو تو صحیح، ماں سے اشارہ ہے بیج کی طرف، یہ بیج جو تم بوتے ہو، حرث کہتے ہیں زمین کو کھودنا اور اس کی مٹی کو پلٹنا، اس کو نرم کرنا۔ تو انسان کا کام بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ انسان بیج اٹھا کر اس نرم زمین کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اب اس بیج سے جو ہے درخت اگانا، پودے اگانا اور فصل اگانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو اگاتے ہو، کیا تم یہ کھیتی سے اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ تو اگانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے انسان کے اوپر حرص کا اطلاق تو ہوتا ہے کہ انسان حارث ہے اور انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، لیکن زارع کا اطلاق حقیقتاً انسان پر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں مجازاً کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، جیسے سورہ فتح کے آخر میں کسان کو زارع کہا گیا ہے۔ تو انسان جو ہے یہ کھیتی کرتا ہے اور اگانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب اس کا فساد بیان فرماتے ہیں، فرمایا لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کھیتی کو چور چور کر دیتے۔ حطام کہتے ہیں پتوں کا زرد ہو کر بالکل چور چور ہو جانا۔ فظلتم تفکہون، پس تم رہ جاتے باتیں بناتے ہوئے۔ تفکر جو ہے یہ ازداد میں سے، حیران رہ جاتے، باتیں بناتے ہوئے رہ جاتے کہ یہ کیا ہو گیا، بس تمہارے پاس پھر باتوں کے علاوہ اور کوئی بات نہ رہتی۔ اور باتیں کیا کرتے، انا لمغرمون، کہ ہمارے اوپر تو اتنا تاوان آ گیا اور ہم تو اتنے جو ہے قرض کے اندر ڈوب گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں اور ہمارا سارا مال وغیرہ ضائع ہو چکا ہے۔ تو یہ فائدہ دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، تم لوگ تو صرف دکان کھولتے ہو، گاہک لانا اللہ کا کام ہوتا ہے، تم لوگ صرف بیج ڈالتے ہو اور اس بیج سے جو ہے درخت اور پودے نکالنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تیسری نعمت افرأیتم الماء، پانی کو دیکھو ذرا، انتم الذی تشربون، جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس کو اتارا ہے بادلوں سے، ام نحن المنزلون، واضح بات ہے اللہ کا پورا ایک نظام چلتا ہے اور شعائیں پڑتی ہے سورج کی سمندروں کے اوپر اور وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں اور بھاپ کی
شکل میں آسمان پر جاتے ہیں، بادل بنتے ہیں اور اس سے میٹھا پانی بنتا ہے، یہ سب کا سب اللہ کا ایک نظام ہے، اور پھر وہاں سے پانی کس کو کتنا پہنچانا ہے یہ سب اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ ہی پانی میٹھا پانی پہنچانے والا ہے۔ اب اس کی ضد جو ہے اور اس کا فساد، لو نشاء جعلنا اجاجا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو کڑوا کر دیتے۔ اجاج کہتے ہیں انتہائی کڑوے پانی کو، جس کے اندر کھارا پن بہت زیادہ ہو، شدت کا، جیسے سمندر کا پانی۔ فلولا تشکرون، تو تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو دعا کرتے تھے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ اجاجا ملحا اجاجا بذنوبنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو میٹھا پانی پلایا اپنی رحمت کے صدقے، اور ہمیں کڑوا اور کسیلا پانی نہیں پلایا، کھارا پانی نہیں پلایا ہماری گناہوں کی وجہ سے۔ تو پانی پینے کے بعد کم از کم الحمدللہ کہنا، یہ تو ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ افضل الشکر الحمدللہ، سب سے افضل شکر الحمدللہ ہے۔ چوتھی نعمت آگ ہے، افرأیتم النار التی تورون، ذرا غور تو کرو آگ میں جو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے اس کو پیدا کیا ہے درخت سے؟ عرب والے دو درخت ہوتے تھے، مرخ اور فخار نام کے، ان دو درختوں کی لکڑیوں کو رگڑنے سے ان آگ پیدا کرتے تھے، آگ نکالتے تھے، جیسے چکماک سے نکالتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ ان دو لکڑیوں کے رگڑنے سے آگ کو نکالا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے ان درختوں سے آگ کو نکالے، ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے۔ اور یا مقصد یہ ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ ایندھن ہے اور آگ کے جلانے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ نحن جعلناہا تذکرہ، یہ چار نعمتیں جعلنا محاذمین، ان چار نعمتوں کی طرف بعض حضرات نے لوٹائی کہ ہم نے ان چار نعمتوں کو نصیحت بنایا ہے، اور یا یہ ضمیر لوٹ رہی ہے آگ کی طرف، بہت سارے مفسرین نے صرف آگ کی طرف لوٹایا کہ اس آگ کو ہم نے ایک نصیحت بنایا ہے، تذکرہ، یاداشت بنائی ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ جہنم کی آگ کو یاد کرو۔ جب آپ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، اور ایک فائدہ تو اس میں یہ ہے کہ اس سے جہنم کی آگ کو یاد آتی ہے، اور دوسرا اس میں مسافروں کے لیے فائدہ ہے۔ مقوین اقوا سے ماخوذ ہے، قوا کہتے ہیں صحرا کو، اور مقوی کہتے ہیں جو صحرا میں سفر کرے مسافر۔ تو اس میں خاص کر مسافروں کا، حالانکہ مقیمین کے لیے بھی یہ فائدہ ہے، لیکن مسافروں کا فائدہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں زیادہ تر مسافر فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہوتی۔ فسبح باسم ربک العظیم، جب سب نعمتیں دینے والا اللہ ہے، اس نے پیدا کیا ہے اور اس نے ہماری تمام ضرورتیں ہمیں پہنچائی ہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اور اللہ کے ساتھ اسے پیدا کرنے میں اور ان انعامات کے دینے میں اور ضرورتیں پیدا کرنے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو ایسے عظیم رب کے نام کی تم تسبیح بیان کرو اور اسی کا سجدہ شکر بجا لے کر آؤ۔ یہاں پر دوسرا رکوع سورہ واقعہ کا مکمل ہوا، انشاءاللہ اس کے بعد آگے تیسرا رکوع شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے